حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تمام دنیا پر نمرود کی بادشاہت تھی اور اس کا دارالحکومت بھی بابل ہی تھا۔ نمرود بہت سرکش اور ظالم بادشاہ تھا اور ایسا بدبخت انسان تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے مجبور کرتا تھا۔ اس وقت جب ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق بلند فرمایا، لوگوں کو دین کی دعوت دی اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ بابل شہر میں بارشیں نہ ہونے کے سبب قحط سالی ہو گئی۔ اس وقت نمرود نے غلے اور اناج کے تمام ذخیرے اپنے قبضے میں کر لیے، اور جو کوئی نمرود کے پاس غلہ لینے جاتا تو نمرود اس سے پوچھتا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ میرا رب تو ہے، تو نمرود اسے غلہ دے دیتا۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تشریف لے گئے۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پارہ 3 سورت بقرہ کی آیت 258 میں یوں ذکر فرمایا، ارشاد ہوتا ہے، اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سن کر ہٹ دھرمی کرتے ہوئے بولا، ابراہیم جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہے، اس رب سے مانگو جس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس ہوئے۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلے میں ریت بھر لی اور گھر پہنچے، ریت سے بھرا ہوا تھیلا رکھا اور خود آرام فرمانے لگے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے کھانا پیش کیا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، یہ اناج کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی، وہی ہے جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے اپنے خزانہ قدرت سے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کی مخالفت کی اور کچھ بتوں کو توڑا، تو جب نمرود کو اس بات کا علم ہوا تو نمرود نے آگ جلانے کا حکم دیا اور یہ حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ یہ آگ ایک فرسنگ تقریباً نصف فرلانگ کے احاطہ میں جلائی گئی تھی اور اس کی گرمی سے 4 فرسنگ تک کوئی ذی حیات اس کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ بابل کے لوگوں نے اس کے لیے لکڑیاں فراہم کی۔ اس کام میں نمرود کے ہر ماننے والے نے اپنی ہمت اور بساط کے مطابق حصہ ڈالا۔ آگ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ نکل آئے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت 69 میں ارشاد فرمایا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن۔ نمرود نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے آیا۔ آخر اس نے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرائی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں سے جنگ کرے گا۔ جب وہ عمارت تعمیر ہوئی تو عمارت کی چھت پر چڑھ کر نمرود نے آسمان کی طرف تیر پھینکے، جو کہ واپس اسی کے پاس آ گئے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متکبر اور جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے ایک غول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا۔ انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک کے اندر گھس گیا اور اسے عذاب الہی کا مزہ چکھاتا رہا۔ نمرود جب تکلیف کی شدت سے بہت زیادہ تڑپتا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی۔ سر پر جوتے پڑنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا، جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد تکلیف میں پھر اضافہ ہو جاتا اور پھر ایک طویل مدت بعد
وہی چھوٹا سا مچھر اس کے دنیا سے نیست و نابود ہونے کی وجہ بنا۔ یوں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خدائی کے دعویٰ دار کی موت دنیا کی انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دے دیا کہ پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر غرور اور تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔